मेरे अज़ीज़ दोस्तों, आप सबको MDQ TV4 पर खुशामदीद। आजकल पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ के लीडरान को 10-10 साल सज़ाओं का अदालत की तरफ से हुक्म आ चुका और पाकिस्तान का नेशनल मीडिया, सोशल मीडिया, यूट्यूब पर और प्रिंट मीडिया हर तरफ एक ही शोर गोगा है कि तहरीक इंसाफ के लीडरान को सज़ाएँ मिल चुकी हैं और सदर ट्रंप ने पाकिस्तान के साथ एग्रीमेंट करने का ऐलान कर दिया और पाकिस्तान में सरमायाकारी का भी ऐलान करने वाला है। मगर इसकी आड़ में बाजोड़ में इस वक्त ऑपरेशन सर बकफ चल रहा है और उसके साथ ही इमरान खान के साथियों को सज़ाएँ मिल रही हैं। इस वक्त पाकिस्तान की आवाम की नज़रों से ऑपरेशन बाजोड़ सर बकफ मुकम्मल तौर पर ओझल है। आज हम इस बात का जायज़ा लेंगे असल ख़तरा कौन है। अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया तो आपका बहुत शुक्रिया। अगर नहीं तो हमारी रिक्वेस्ट है आप सब्सक्राइब भी करें। अगर प्रोग्राम पसंद आए लाइक और शेयर भी करें और बेल आइकॉन को ज़रूर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहें। लेकिन जब उसके हाथ में बंदूक थामे हों, उनकी नज़रें अपनों पर हों, तो ये समझना मुश्किल हो जाएगा कि दुश्मन कौन। इन दिनों पाकिस्तान के पहाड़ी कबायली इलाकों में ऑपरेशन सर बकफ खामोशी के साथ जारी है। शिद्दत पसंदी, तहरीक तालिबान, दाश खारसान और मजहबी इंतखाब एक बार फिर मुनज़्ज़म हो रहे हैं। लेकिन ये देखा जाए पाकिस्तान के टीवी स्क्रीनों पर कुछ खबरें और ही चल रही हैं और खबरनामे, प्रोग्राम, वीलॉग कुछ और ही बता रहे हैं। खबर चल रही है इमरान खान के साथियों को 10-10 साल कैद बमशक्कत की सज़ा सुनाई जा चुकी है। उनमें शिबली फराज और कौमी असम्बली के मेंबरान समेत बिमा उमर यूब और जरताज गर्ल को भी 10 साल की सज़ा और 180 कारकुनान को भी सज़ाएँ सुनाई जा चुकी हैं। इस वक्त चाहे वो सरगोदा की अदालत हो, चाहे फैसलाबाद की, चाहे लाहौर की, ये फैसले सुनकर आज हमें जनरल ज़ियाउल हक का दौर याद आ रहा है जब भुट्टो की फांसी के बाद पीपल्स पार्टी ज़ेरे ताब थी। इस वक्त हालात देखे जाएं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ में कोई फ़र्क नहीं। उस वक्त भी कारकुनान कुर्बानियाँ दे रहे थे, मगर इस वक्त फ़र्क ये है तहरीक इंसाफ के कारकुन कुर्बानियाँ देने की बजाय छुपे हुए हैं। लीडरान को भी बाबर मजबूरी सज़ा दी जा रही है। सवाल ये है कि रियासत की असल तवज्जो दहशतगर्दों से हट चुकी है और क्या ये सब अवाम की नज़र सरहद पर दुश्मन से हटाकर अंदरून मुल्क अपोजिशन पर मरकूज करने की एक सोची समझी हिकमत अमली है। जैसा कि गुज़श्ता वीलॉग में हमने आपको बताया था, देवताओं की लड़ाई में जो टकराव होने वाला है वो टकराव शुरू हो चुका है। इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट, तहरीक इंसाफ और हुकूमत वक्त
جو آپس میں ٹکراؤ کر رہے ہیں اور عدلیہ اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہی ہے۔ اس وقت آہستہ آہستہ جیسے جیسے وقت گزرتا جائے گا، ان طاقتور حریفوں میں ٹکراؤ بڑھتا جائے گا، جنگ بڑھتی جائے گی، لڑائی بڑھتی جائے گی، اور ان اختلافات کی وجہ سے جو اس وقت بجوڑ کے علاقے میں جو خاموش آپریشن چل رہا ہے، بجوڑ، مہمند اور خیبر میں ایک غیر اعلانیہ آپریشن جاری ہے۔ اس کا مقصد شدت پسندی کا خاتمہ کرنا ہے، لیکن کوئی سرکاری اعلان نہیں، نہ عوامی اعتماد، نہ ہی پارلیمنٹ سے منظوری لی گئی، کیونکہ اس وقت پارلیمنٹ ظاہری طور پر جوتے کی نوک پر ہے۔ یہ سارا بندوبستی جمہوریت کا ایک نام نہاد کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ یہی خاموشی سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ اگر دشمن واضح ہے، جیسا کہ تحریک طالبان پاکستان یا داعش خراساں یا عمران خان، یہ اب ریاست کو واضح کرنا پڑے گا ان تینوں میں ریاست کا دشمن کون ہے۔ جب ٹی وی پر عدالت، ہتھ کڑی، صدا کا شور ہو تو سرحد پر چلنے والی گولیوں کی آواز بھی کم سنائی دیتی ہے۔ آپریشن سر بکف کوئی عوامی موضوع نہیں بن پایا۔ ہر ایک دن عدالت ایک نیا کیس، ایک نیا فیصلہ لے کر آتی ہے، تو نہ تحریک طالبان دوبارہ منظم ہونے کو تیار ہو سکتی ہے، بلکہ داعش خراساں بھی بجوڑ کے علاقے میں اپنے پاؤں جمانے کی کوشش کر رہی ہے، اور اس وقت نہ تحریک طالبان کے مضبوط ہونے، اس کے پاؤں پھیلانے میں کوئی اعتراض کرنے کو تیار ہے۔ اصل دشمن کون ہے؟ یہاں سوال صرف اتنا ہے، ریاست کس سے لڑ رہی ہے؟ کیا دہشت گردی آج بھی اتنا خطرہ نہیں جتنا اپوزیشن؟ کیا بجوڑ کے پہاڑوں سے زیادہ خطرہ لاہور کے جلسوں میں ہے؟ اگر ریاست کو عمران خان یا تحریک انصاف سے سیاسی اختلاف ہے تو اس کا حل بھی جمہوری انداز میں ہونا چاہیے، نہ کہ عدالتی تماشے اور سزاؤں کے مظاہروں میں، کیونکہ جب عوام یہ محسوس کرتے ہیں دہشت گرد آزاد گھوم رہے ہیں، سیاستدان سلاحوں کے پیچھے ہیں، اور ان کے لیے ریاست اور طاقت کا فرق ختم ہو چکا ہے۔ تحریک طالبان، داعش جیسی تنظیمیں ہمیشہ اس وقت فعال ہوتی ہیں جب ریاست کا فوکس اندرونی اقتدار پر ہو، اندرونی اختلافات پر ہو۔ 2006-2007 میں بھی یہی کچھ ہوا۔ لال مسجد، سیاسی دھرنے، اور اسی دوران طالبان نے سوات میں اپنے پاؤں جمائے۔ آج 2025 ہیں، مگر حالات وہیں کے وہیں موجود ہیں۔ آج ایک غیر اعلانیہ آپریشن ہو رہا ہے، ایک مکمل سیاسی کریک ڈاؤن ہو رہا ہے، ایک خاموش میڈیا ہے اور ایک بے بس عوام ہے۔ یہ وہ حالات ہیں یہاں دشمن صرف بارودی سرنگیں نہیں بچھاتا، بلکہ بیانیہ چھاپتا ہے، اعتماد ٹوٹتا ہے، عوام کو ریاست ہی کاٹ دیتا ہے۔ اگر ہم ریاست واقعی شدت پسندی ختم کرنا چاہتی ہے، تحریک طالبان کو ختم کرنا چاہتی ہے، داعش خراساں کو ختم کرنا چاہتی ہے، اسے پہلا بار سچ پر خاموشی کے خلاف کرنا ہوگا۔ آپریشن سر بکف اگر کامیاب ہو رہا ہے
تو قوم کو فوری طور پر بتایا جائے سیاسی مخالفین سے لڑنے کی بجائے ریاست کو عوام کے ساتھ لے کر دشمن سے لڑے، کیونکہ اگر طریقے طالبان، داعش خرساں، دیگر گروہ ایک بار پھر خفیہ نیٹ ورک بنا چکے تو انہیں ختم کرنے کے لیے صرف بندوق ہی نہیں، عوامی اعتماد، آپریشن سربکف اور طریقے انصاف کے رہنماؤں پر مقدمات، یہ دونوں ریاست کی طاقت کی علامت ہیں، مگر یہ طاقت عوامی اعتماد کے بغیر بے معنی ہے۔ آج سوال یہ نہیں کون جیتے گا، بلکہ یہ ہے کہ ہم اصل دشمنوں کو پہچان رہے ہیں۔ یہ سب سے بڑا سوال ہے۔ ریاست کو فیصلہ کرنا ہوگا، سیاسی انتقام لینا ہے یا قوم کے ساتھ مل کر دہشت گردی کو ختم کرنا ہے۔ یہ فیصلہ ریاست کا ہے، یہ فیصلہ موجودہ حکومت کا ہے، یہ فیصلہ عدلیہ نے کرنا ہے۔ آپ نے عمران خان کے ساتھ لڑنا ہے، ان کے لیڈران کو سزائیں دینی ہیں، یا پھر فوج کے ساتھ مل کر دہشت گردوں کے خلاف لڑنا ہے۔ یہ فیصلہ آپ کا ہے۔ اگر آپ کو ہمارا پروگرام پسند آئے، اس کو لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں، اور کمنٹ سیکشن میں جا کر اپنا نظر خیال کرتے ہوئے NAQTV4 کو سبسکرائب کریں، اور جاتے جاتے بیل آئیکن کو ضرور کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ رہیں۔ اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔